بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خیر خلقہ محمد وآلہ الطیبین الطاہرین واللعن الابدی علی اعدائہم اجمعین۔ محترم ناظرین و سامعین، حسب معمول آپ کی طرف سے آنے والے سوالات کے جوابات عرض کرنے سے پہلے ایک مسئلہ جو ابھی انہی آنے والے دنوں میں یعنی حج بیت اللہ کے دوران حجاج کرام کو پیش آ سکتا ہے، اور اس میں بعض حجاج کرام کو غلط فہمی ہو سکتی ہے۔ میں اس کا جو ہے وہ حفظ ما تقدم ازالہ کرنا چاہوں گا، اور وہ یہ کہ یہ ہم سب کو معلوم ہے کہ سفر میں جو ہے نا وہ انسان کی نماز 4 رکعتی نماز قصر ہوتی ہے، مگر یہ کہ دوران سفر کسی جگہ 10 دن رہنے کا پروگرام ہو، یا سفر کسی کا پیشہ ہو، جیسے لانگ روٹ پہ گاڑی چلانے والے ہوتے ہیں۔ پوری دنیا میں 4 مقامات ایسے ہیں کہ جہاں آپ نے اگر 10 دن نہیں رکنا تو ادھر آپ کو اختیار دیا جاتا ہے، چاہے تو آپ نماز پوری پڑھیں چاہے قصر پڑھیں۔ ایک مدینہ منورہ ہے، اور ایک مکہ معظمہ ہے، اور تیسرا کوفہ ہے۔ بعض مراجع کے نزدیک صرف مسجد کوفہ ہے۔ آیت اللہ سیستانی حفظہ اللہ کے نزدیک پورا کوفہ، جس طرح پورا مدینہ، پورا مکہ میں آپ کو اختیار ہے، اسی طرح پورے مکے میں بھی آپ کو اختیار ہے، چاہے تو آپ نماز قصر پڑھیں یا پوری پڑھیں۔ اسی طرح حائر حسینی یعنی امام حسین علیہ السلام کے حرم میں آپ کے مرقد مطہر کے آس پاس جو ہے وہ قبہ کے بالکل نیچے، وہاں بھی آپ کو یہ اختیار دیا جاتا ہے۔ ان مقامات پر اگر آپ نے 10 دن رکنا ہو تو پھر تو یقیناً لازمی طور پر پوری پڑھیں گے، اور اگر 10 دن نہ رکنا ہو تو آپ کو اختیار دیا جاتا ہے۔ اب اس میں کیا فلسفہ ہے خدا بہتر جانتا ہے، بس روایات میں یہ آیا ہوا ہے، لہذا ہمارے تمام فقہا بالاتفاق ان کا فتویٰ یہی ہے کہ 4 مقامات پر آپ کو اختیار دیا جاتا ہے۔ اس غلط فہمی کو میں دور کرنا چاہتا ہوں، وہ یہ ہے کہ یہ جو اختیار دیا گیا ہے، یہ ہم روزے کو اس پر قیاس نہیں کر سکتے۔ یہ اختیار آپ کو صرف وہ نماز کے بارے میں دیا گیا ہے، روزے کے بارے میں آپ کو یہ اختیار نہیں دیا گیا ہے۔ مثال کے طور پر اگر ایک آدمی رمضان مبارک میں عمرہ کے لیے جاتا ہے، ظاہر ہے جب وہ مکہ جائے گا تو مدینہ بھی جائے گا، اور اس کا قیام وہاں پر 10 دن سے کم ہے، تو وہ نماز پر قیاس کر کے روزہ نہیں رکھ سکتا۔ یہ نہیں کہہ سکتا کہ چونکہ مجھے نماز جو ہے قصر پڑھنے کی بھی اجازت ہے اور تمام پڑھنے کی بھی اجازت ہے، اسی طرح میں چاہوں تو روزہ رکھوں چاہے نہ رکھوں، بعد میں قضا رکھوں، ایسا نہیں ہے۔ روزہ اس کو وہ رکھ نہیں سکتا، روزہ وہ کھائے گا، افطار کرے گا، اور بعد میں قضا بجا لائے گا، مگر یہ کہ وہاں اس کا 10 دن رہنے کا مکہ میں یا مدینے میں یا کوفہ میں 10 دن رہنے کا وہ ارادہ ہو۔ البتہ مدینہ منورہ کی ایک خصوصیت یہ ہے کہ آپ وہاں یعنی بغیر اس کے کہ کوئی نظر کریں، بغیر اس کے کہ آپ 10 دن وہاں رکنے کا ارادہ کریں، 3 حاجت کے روزے رکھنے کی اجازت دی گئی ہے۔ 3 حاجت کے روزے یعنی آپ جا کے اس نیت سے کہ کوئی بھی حاجت آپ کے پیش نظر ہو، حاجت روائی کے لیے 3 روزے رکھنے کی آپ کو اجازت دی گئی ہے مدینہ منورہ کے اندر، اگرچہ آپ وہاں 10 دن رہنے کا آپ کا ارادہ نہ ہو۔ میں اس مسئلے کے اختتام پر ان تمام مومنین و مومنات کو مبارکباد پیش کروں گا جن کو اللہ تعالیٰ نے اس سال حج بیت اللہ کی سعادت جو ہے نا وہ بخشی ہے، اور اقبات مقدسہ کی زیارت کی، اور ہم سب سے ہم دعا کی بھی درخواست کریں گے۔